اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ حج آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 6 2 سے لے کر 6 تک۔ سورہ حج کی پہلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ بسم اللہ کے فوراً بعد پروردگار عالم نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے تقوی کی دعوت دی کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اس کی ناراضی سے بچو، یقیناً جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بڑی چیز ہے۔ اب اسی کے بارے میں مزید بیان کیا جا رہا ہے۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت۔ یہاں پر 3 چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ تم دیکھو گے کہ جو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں وہ بھول جائیں گی اسے کہ جسے وہ دودھ پلاتی ہیں۔ اب یہ ایک انتہائی سینسیٹیو میٹر ہے۔ ماں اپنی اولاد کے بارے میں، اور خاص طور پر اگر وہ اولاد شیرخوار ہے، اپنی ذات سے زیادہ اس کے بارے میں حساس ہوتی ہے، سینسیٹیو ہوتی ہے، اس کے بارے میں فکر مند ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں قیامت نہ بھی ہو لیکن اگر کچھ زلزلہ یا کوئی ایسی بات آ جائے تو کچھ کیسز کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ مائیں اپنی اولاد سے غافل ہو جاتی ہیں، مگر ہر کیس میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں پر پروردگار عالم نے قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے یہ سمجھایا ہے کہ وہ ایسا معاملہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی خاتون اپنی اولاد سے، اپنے شیرخوار بچے سے غافل ہو جائے گی، بھول جائے گی اسے۔ یعنی اب جب قیامت آ ہی رہی ہے تو اس موقع پر تو یہ ایک مثال بن جائے گی، اور یا پھر ہم یہ کہیں کہ جو مقدمہ قیامت ہو تو اس کی بات ہوگی کہ جب دنیا تباہی کے دہانے پر ہو تو اس موقع پر جو زلزلہ آئے گا تو اس وقت تو اگر کوئی خاتون ہے بھی تو واقعا بھول جائے گی، اور جو قیامت جب واقع ہو جائے گی تو اس وقت کی جو منظر کشی ہے اس کے اعتبار سے مثال ہوگی کہ وہ اتنا ہولناک منظر ہوگا کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہوتی تو وہ اپنی اولاد کو بھی بھول جاتی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ کا حمل ساقط ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی وہی بات کہ اگر یہ مقدمہ قیامت کی بات ہو رہی ہو کہ جب قیامت آنے والی ہوگی یعنی دنیا تباہ ہو رہی ہوگی تو اس وقت کی کیفیت یہ ہوگی کہ شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ خاتون اپنے وقت سے پہلے ہی گویا اپنے حمل کو گرا دے گی۔ اور اگر میدان قیامت کی بات ہو تو اس کیفیت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ اتنی ہولناک سچویشن ہوگی کہ اگر ایسا ہوتا تو اس طرح سے اس کا نتیجہ ظاہر ہوتا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تمہیں لگے گا کہ لوگ مدہوش ہیں، وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، جبکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ تو اب ان تمام آیتوں کو اگر ہم دونوں آیتوں کو ملا کر دیکھیں کہ تمام انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی ناراضی سے بچو، اس لیے کہ جو زلزلہ ہے قیامت کا وہ بہت عظیم بات ہے، بہت عظیم شے ہے۔ وہ اتنی شدت ہے اس کی کہ اگر کوئی دودھ پلانے والی خاتون ہے تو وہ اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اگر کوئی حاملہ خاتون ہے تو وہ اپنے حمل کو گرا دے گی، یعنی اس کو تحمل نہیں کر پائے گی۔ تو میں لگے گا کہ جیسے لوگ مدہوش ہیں، حالانکہ مدہوش نہیں ہوں گے، وہ جو اس کا ہارر ہے، جو اس کا خوفناکی کا پہلو ہے، وہ ان کے اوپر اتنا غالب آ جائے گا کہ ان کی کیفیت ایسی ہو جائے گی۔ اللہ کا عذاب بہت شدید ہے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم مذمت کرتا ہے کن لوگوں کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں یجادل فی اللہ بغیر علم، کہ جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں بغیر کسی علم کے۔ ایک تو یہ کہ انسان نے کچھ غور و فکر کیا، کچھ مشاہدہ، کچھ فطرت کی آواز کو سنا، کچھ سوچا سمجھا، اور پھر اس کے بعد وہ گفتگو کرے۔ مگر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انسان بغیر علم کے جب گفتگو کرتا ہے اور نتیجہ خیز گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے اندر کچھ سیکھنے سمجھنے والی گنجائش باقی نہیں ہوتی تو وہ جہل مرکب کا شکار ہوتا ہے۔ تو پروردگار یہاں پر ان کی مذمت کرتا ہے کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں بغیر کسی علم کے۔ قیامت کیسے ہو سکتی ہے، کیا قیامت اللہ برپا کر بھی سکتا ہے، اور اس سے بھی آگے کہ خود خدا ہے بھی یا نہیں، تو کیا واقعاً انہوں نے کچھ غور و فکر کیا ہے یا ایسے ہی وہ باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ ان کا جو ماخذ ہے وہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے، پھر ان کا سورس کیا ہے، وہ یتبع کل شیطان مرید، کہ وہ اتباع کرتے ہیں ہر سرکش شیطان کی۔ اب وہ شیطان چاہے وسوسے ڈالنے والا شیطان ہو یا انسانوں ہی کے اندر کچھ ایسے شیطان کے چیلے کہ جو مغالطوں کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ لوگ گمراہی کو اختیار کر لیتے ہیں۔ کتب علیہ، طے شدہ ہے، انہ من تولہ،
اس کے لیے کہ جو اس کا ساتھ دے، وَأَنَّهُ يُذِلُّهُ، یعنی اگر کوئی ابلیس کا ساتھ دے یا جو ابلیس کے قریب ہے یعنی ابلیس کے ساتھ ہے، اگر کوئی اس سے اپنے آپ کو قریب کرے گا تو بالآخر ابلیس نے تو اسے گمراہی کرنا ہے، فَأَنَّهُ يُذِلُّهُ، یا ابلیس کی ڈائریکٹ گمراہی اس کے اوپر آئے گی، یا ابلیس کا جو چلا چانٹا ہے وہ اگر اس کا استاد بن گیا ہے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کو گمراہی کرے گا، شیطان کی گمراہی اس تک بھی پہنچے گی۔ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اسے آتش دوزخ کے عذاب کا راستہ دکھائے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی ریب من البعث، اب یہاں سے پھر ایک مرتبہ مخاطب کیا ہے تمام انسانوں کو اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے موت کے بعد جی اٹھنے والی جو زندگی ہے، سیکنڈ جو زندگی ہے، اس کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے تو ان دو دلیلوں کے اوپر غور کرو۔ ایک مرتبہ پھر آپ غور فرمائیے گا کہ پہلی آیت میں بھی پروردگار عالم نے یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو تیسری آیت تھی اس میں بھی انسانوں ہی کا ذکر تھا کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں، یہاں پہ کسی قوم قبیلے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد یہاں پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر تمام انسانوں کو مخاطب کیا کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں شک ہے موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں تو ان دو مثالوں پر غور کرو۔ وہ دو مثالیں آ رہی ہیں ترتیب سے۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، کہ ہم ہی ہیں کہ جس نے تم کو پیدا کیا تراب سے یعنی مٹی سے۔ اب یہ جناب آدم علیہ السلام کے ذریعے سے جو خلقت کا آغاز ہوا اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، اور بالآخر جو انسان جو اپنے وجود کے اعتبار سے جو رکھتا ہے اس کے بھی تمام اجزاء بالآخر مٹی ہی سے نکالے گئے ہیں زیادہ تر۔ ثم من نطفۃ، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا۔ ثم من علقۃ، پھر اس کے بعد جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ ثم من مضغۃ، پھر اس کے بعد ہم نے گوشت کے لوتھڑے سے تمہیں پیدا کیا۔ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو صورت ملتی ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو صورت نہیں ملتی، یعنی وہ ابورٹ ہو جاتا ہے، وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو یہ آغاز ہوا مٹی سے، اور اس کے بعد نطفہ، اور نطفے سے پھر آگے جو معاملہ رحم مادر کے اندر یا ووم آف دا مدر کے اندر ہوتا ہے اس کی طرف متوجہ کیا گیا کہ وہ جو مختلف مراحل ہیں ان کے اندر جمع ہوا خون بن جانا ہے، پھر گوشت کے لوتھڑے کی صورت ہے، پھر اسی میں صورت پیدا ہوتی ہے، اور اگر صورت پیدا نہ ہو تو پھر اس میں ضائع ہو جانا ہوتا ہے۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، یہ ہم کیوں؟ اس لیے کہ ہم تمہارے لیے بیان کرنا چاہتے ہیں، تمہارے لیے واضح ہو جائے کہ جو یہ کر سکتا ہے تم اس کی قدرت کے بارے میں کیوں شک کر رہے ہو۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور پھر اس کے بعد ماں کے رحم میں ہم رکھتے ہیں جب تک چاہتے ہیں ایک مدت معین تک۔ اب وہ مدت کتنی ہی کیوں نہ ہو، 9 مہینے سے کچھ کم، 9 مہینے سے کچھ زیادہ، یا ایگزیکٹلی 9 ماہ، مگر یہ پروردگار عالم کا ایک انتظام ہے کہ جس کو مخلقہ رکھنا ہے یعنی جس کو صورت دینی ہے اور جس کو صحیح سالم باہر نکالنا ہے تو پھر اس کو ایک مدت تک رکھا جاتا ہے ماں کے رحم میں، اس کو مکمل کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم نخرجکم طفلا، اس کے بعد ہم تمہیں طفل کی صورت میں، ایک بچے کی صورت میں باہر نکال لاتے ہیں۔ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، تاکہ تم اپنی پوری قوت کو پہنچو، یعنی آہستہ آہستہ جو بڑے ہونے کا مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک انسان جو ہے جوانی تک پہنچ جاتا ہے۔ وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّىٰ، تم میں کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو انتقال کر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، یعنی اپنا وقت پورا ہو گیا اور اس دنیا سے چلے گئے۔ وَمِنْكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں، جس کو ارذل عمر سے تعبیر کیا گیا کہ جس میں ایک انسان جو ہے وہ اپنے عناصر کے اندر اعتدال کھونے لگتا ہے، اس کے اندر کمزوری آنے لگتی ہے، اس کے اندر ویکنس نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ذہن پر اس کا کیا اثر آتا ہے وہ یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ علم کے بعد اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ زمین شاہ مری ساری چیزیں آہستہ آہستہ، خدا نہ کرے لیکن بہرحال ایکسیپشنز ہوتے ہیں کہ بعض افراد بڑھاپے کے اندر بھی فٹ ہوتے ہیں اور بڑھاپے کے اندر بھی وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں، اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہیں، اور بالآخر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا زیادہ وہ مینٹین کر سکے وہ کرے، مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ نتائج بالآخر ظاہر ہوتے ہیں۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے جو پروردگار نے دی خود انسان کی کہ تم اپنے بارے میں غور کرو، وہ خدا جو تمہیں اتنے مراحل سے گزار کر دنیا میں لے آیا، پھر دنیا کے اندر تم نے اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد اس دنیا کو گویا خیر بات کہا۔ تو تم جب اتنے مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچتے ہو تو مرنے کے بعد واپس وہ تمہیں زندہ کر دے، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟
وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم دیکھتے ہو زمین کو خشک. یہ دوسری مثال یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو خشک ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر تمہیں زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے ہوتے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر جب اس کے بعد ہم اس پر پانی نازل کرتے ہیں، اہتزت، وہ لہلانے لگتی ہے، وَرَبَّتْ، اس میں نشو نما ہوتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس میں سے ہر قسم کے خوشنما نباتات اگنے لگتے ہیں، یہ اگتے ہیں اس میں سے. اب آپ غور کیجئے اس کے اندر کہ یہاں پر تو خاص متوجہ کر دیا گیا کہ تم اپنے ہاتھوں سے گویا دیکھتے ہو کہ تم نے زمین کے اندر بیج بو دیا ہے، آسمان سے پانی ہم نے نازل کر دیا، اور وہ جس کو تم نے دبا دیا تھا وہ نتیجہ خیز ہوا. یعنی بظاہر جب اس کو زمین کے اندر ڈالا جا رہا تھا تو اگر کسی کو اس پروسیس کا نہیں پتا ہے تو وہ یہ سمجھے گا کہ اسے کچھ ضائع ہو گیا، کہ وہ بیج جو تھا وہ زمین کے اندر دب گیا، کیچڑ بن گیا، پانی اس کے اوپر چلا گیا، اس لیے کہ اسے نہیں معلوم کہ آگے کیا پروسیس ہونے والا ہے. مگر کیا اسے حق ہے کہ وہ اپنے لا علمی کی وجہ سے اس امکان کو بھی رد کر دے؟ اور جب اگر کوئی باخبر شخص کو بتائے کہ نہیں بھائی یہ سارا پروسیس اس لیے ہو رہا ہے کہ بالآخر یہاں سے فصل ہوگی گی، تو اس باخبر انسان کی اس خبر کو وہ مسترد کر دے، کیا اسے واقعا ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہی چیز یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے کہ پروردگار عالم اس دنیا کے اندر تمہیں لے آیا، اتنے پروسیس سے تمہیں گزارا، اور اب اس کے بعد بالآخر تم زمین کے اندر چلے جاؤ گے. تو زمین کے اندر ڈالنے کے بعد، دفن ہونے کے بعد، بظاہر اس صفحہ زمین سے ہٹ جانے کے بعد تمہیں آگے کن مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ہم بتا رہے ہیں. اس لیے کہ اس دنیا میں بھی ہم تمہیں لے کر آئے تھے، تو وہ خدا خبیر تمہیں بتانے کا حق رکھتا ہے، وہ تمہیں بتا رہا ہے. تمہیں چاہیے کہ تم اس کی بات کے اوپر توجہ کرو، نہ کہ شیطان کی بات کے اوپر، نہ کہ سرکش انسانوں کی بات کے اوپر جو مغالطوں کے ذریعے سے خامخواہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں. اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم تمہیں خبر دے رہے ہیں کہ یہ تمہارے سامنے اتنا کچھ ہوتا رہا ہے، تم اپنی آنکھوں سے بنجر اور مردہ زمینوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، ان میں دبے ہوئے بیجوں کو فصل بنتے ہوئے دیکھتے ہو، لہلاتی ہوئی کھیتی بنتے ہوئے دیکھتے ہو، نشوونما کو دیکھتے ہو، خوش نما جو نباتات ہیں ان کو اگتے ہوئے دیکھتے ہو. تو اب اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے ذالک بان اللہ هو الحق، اس لیے کہ اللہ بالکل وہ برحق ہے. وانہ یحیی الموتى، اور وہی ہے کہ جو مردے کو زندہ کرتا ہے. وانہ علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. یہ آیت نمبر 6 پر یہ صفحہ مکمل ہوا، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی جو موضوع تھا وہ قیامت ہی تھا، جو ابھی آگے بھی بڑھے گا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ حج، آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 15، 7-15-15. گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے قیامت ہی کے موضوع پر گفتگو فرمائی اور 2 دلیلوں کے ذریعے سے تمام انسانوں کو متوجہ کیا. ایک انسان کا اپنا پیدا ہونا اور مختلف مراحل سے گزرنا، کہ بالآخر رحم مادر سے وہ خدا ہی ہے کہ جو تمہیں اس دنیا کے اندر ایک بچے کی صورت میں نکال لاتا ہے اور تم مختلف مراحل کو طے کرتے ہوئے بڑھاپے کی منزل تک پہنچتے ہو. اور وہ خدا جو اتنے مراحل سے تمہیں گزار سکتا ہے وہ یقیناً مرنے کے بعد پھر سے زندہ بھی کر سکتا ہے. اور جو دوسری مثال پروردگار نے دی وہ زمین سے اگنے والی نباتات، کہ بظاہر زمین مردہ نظر آتی ہے، خشک نظر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد آسمان سے جب پانی برستا ہے تو وہی زمین لہلاتی ہوئی کھیتی ہمارے سامنے پیش کرتی ہے، جس میں نشوونما ہے اور جس میں خوشنما فصل ہمیں نظر آتی ہے. پھر پروردگار اپنا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے جو حق ہے، وہی حق ہے، وہی مردے کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. اب یہاں سے جو پہلی آیت ہمیں نظر آ رہی ہے صفحے پر، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور یقیناً قیامت آ کے رہے گی اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو مردوں کو قبروں سے اٹھائے گا، یعنی قبر میں جو موجود ہیں ان کو خدا ہی اٹھانے والا ہے. یعنی یہ تعبیر ہے کہ مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ ایک دن آئے گا جب خدا اٹھائے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل یہی ہے جو پیچھے دی گئی، اور پھر یہ کہ خبر پروردگار کی طرف سے جس سے زیادہ خبیر کوئی ہو نہیں سکتا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں، انسانوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر واضح کتاب کے. یعنی ان کی جو گفتگو ہے اس کے پیچھے کوئی سپورٹ موجود نہیں ہوتا. یہ تو خدا کا کہنا ہے کہ پروردگار
ان مثالوں کے ذریعے سے بھی تم کو کنونس کرتا ہے، اور اس کے بعد پورے کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ جو خدا کے شائن شان ہے، اس کے جلال کے مطابق ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں لا کیا رہے ہیں، نہ کوئی عقلی استدلال ہے، نہ ہی کوئی ہدایت ہے، یعنی نہ کسی نبی کا قول ہے، نہ کسی امام کا قول ہے، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی کسی کتاب کا کوئی ریفرنس ہے کہ کوئی معتبر کتاب ہو، کہ توریت کی معتبر آیت ہو، انجیل کی کوئی آیت ہو، یا خود قرآن مجید کی کوئی ایسی بات ہو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تمام تر چیز کے مستقبل میں خدا کیا کرنے والا ہے تو خدا ہی بتائے گا۔ کیا یہ ممکن ہے؟ تو اس کے لیے پروردگار عالم نے پیچھے مثالیں بیان کر دی کہ کوئی عقلی محال نہیں ہے، ہدایت معصومین کی طرف سے، انبیاء کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ بھی یہی تمہیں بات سمجھا رہے ہیں، کتابوں کے ذریعے سے ہوتی ہے، کتاب بھی تمہیں یہی بتا رہی ہے۔ ثانیہ عطفہ ہی، وہ اپنے شانوں کو موڑے ہوئے، یعنی بے اعتنائی برتتے ہوئے وہ یہ سارے کام کرتے ہیں۔ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کر دیں اللہ کی راہ سے، خود تو گمراہ ہیں ہی مگر دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، تو ضال بھی ہیں اور مضل بھی ہیں۔ لہو فی الدنیا خزی ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کو ہم چکھائیں گے قیامت کے دن آگ کا عذاب، جلانے والا عذاب۔ ذالک بما قدمت یداک، یہ ہے تمہارے ان کرتوت کے نتیجے میں جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور یقیناً اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی قیامت کے میدان میں بھی تم پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا، یہ جو ہو رہا ہے عین عدل ہے، اور تمہارے اپنے کرتوت ہیں کہ جن کا نتیجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو رحمت خدا کا بالکل بھی مستحق نہیں بنایا۔ اب پروردگار عالم آگے ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا میں بہت سے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، ان کے اوپر تنقید ہے، اور پھر اس کے بعد بات انسانوں ہی کی ہو رہی کہ من الناس سے، کہ انسانوں میں کچھ ایسے بھی ہیں من یعبد اللہ علی حرف، کہ وہ اگر اللہ کی عبادت کرتے بھی ہیں تو ایک حرف پر کرتے ہیں۔ ایک حرف سے مراد کیا ہے کہ ایک طرف بس کھڑے رہیں، یعنی حرف کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، ایک کنارے بس کھڑے رہ کر وہ عبادت کرتے ہیں۔ کنارے سے کیا مراد ہے، اس کی خود آگے تشریح آ رہی ہے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو کوئی خیر ملے تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی دین تو یہی ہوتا ہے، یعنی اگر اچھا لگے تو میٹھا میٹھا ہپ، لیکن اگر کوئی چیز کڑوی آ جائے تو پھر وہ تھو کرنے لگتے ہیں اور دین سے برگشت ہو جاتے ہیں، دین سے بیزاری کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو وہ اس فنومینا کو ہی نہیں سمجھے کہ دین اس دنیا کے اندر تمہیں وہ سکھانا چاہتا ہے کہ جس کے نتیجے میں آخرت تمہاری بہتر ہو جائے۔ دنیا کے اندر تو بہرحال کڑوی چیزیں آئیں گی، امتحان تو ہوگا، بہت سی ایسی باتیں جو مزاج کے خلاف ہیں، ناگوار گزرتی ہیں، وہ ہوں گی، امتحان اسی چیز سے ہوتا ہے۔ امتحان صرف رسگلہ کھانے کا نام نہیں ہے، امتحان کے اندر ناگوار چیزیں آتی ہیں۔ صحت مند ہونا یہ تو بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ اگر ایک انسان کہے کہ میں دین پر عمل کروں گا مگر بس میری صحت باقی رہے، لیکن اگر کہے کبھی بیماری آ جائے تو وہ کہے کہ اب ایسے دین کا کیا فائدہ کہ جس کو اختیار کرنے کے بعد مجھے بیماری کا بھی سامنا کرنا پڑے۔ اگر ایک انسان ہے اس کو دین قبول کرنے کے بعد بھی بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑے تو وہ فوراً دین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ دین جب قربانی مانگے تو اس کا کوئی فائدہ خدا کو ڈائریکٹ نہیں ہوتا، مگر یہ مختلف مراحل ہیں کہ جن سے انسان کو گزرنا ہے اس کی روحانی اپلفٹمنٹ کے لیے، مگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے دین کو کس لیے لیا؟ دین کو انہوں نے لیا اسی لیے کہ بظاہر جو چیزیں میٹھی میٹھی ہیں وہ ساری ملتی چلی جائیں اور کسی قسم کا کوئی امتحان نہ ہو۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو خیر ملے تو پھر وہ اس سے مطمئن ہو جاتے ہیں، بھلائی اگر ملے تو مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر ان کی کوئی آزمائش ہو، کسی امتحان کا موقع آ جائے، انقلب علی وجہہ، تو اپنا منہ اٹھائے ہوئے پلٹ جاتا ہے۔ تھا تو ویسے ہی کنارے پر، تو منہ اٹھا کر پلٹ جانے میں کوئی زیادہ وقت اس کو لگتا نہیں، یعنی وہ دین کے اندر پوری طریقے سے داخل نہیں ہوا، یعنی ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے دین میں اسلام میں داخل ہو جاؤ، وہ والی بات اس کے لیے نہیں ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی خسارہ اٹھایا اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی وہ سیٹسفیکشن، وہ برکتیں اس کو حاصل نہیں ہو پاتی ہیں۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہی کھلا ہوا خسارہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، یہ پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر اسے کہ جو اسے نہ نقصان پہنچاتا ہے اور نہ اسے کوئی نفع پہنچاتا ہے۔ یعنی اب یہ بت پرستی جو ہے اس کا تو کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے نہ اس کا کوئی نقصان ہے، یعنی نقصان اس کی طرف سے نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب حق کو چھوڑا ہے تو خدا کی طرف سے جو عذاب ہوگا وہ نقصان تو خدا کی طرف سے، مگر یہ خود بت جو ہے وہ تو کسی کیپیسٹی کے اندر کچھ نہیں کر سکتا۔ ذالک هو الضلال البعید،
اور یہ بہت سخت گمراہی ہے۔ یدعو یہ پکارتے ہیں، لمن اس کو ضرہ اقرب من نفعہ کہ جس سے نقصان کا امکان اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ یہ تعبیر ہے، ورنہ یہاں پہ مقصود یہ ہے کہ اس کا فائدہ تو کچھ ہے ہی نہیں، بس نقصان ہی نقصان ہے۔ جو اپنا وقت اس بت پرستی میں لگایا وہ بھی نقصان ہے، جو خواہ کے چڑھائے وہ بھی نقصان ہے، اور پھر اپارچونٹی کاسٹ تو ہے ہی کہ جو حق سے دور ہو گئے، اس کے نتیجے میں جو خدا سے قربت مل سکتی تھی خدا حقیقی سے وہ نہیں ملی، اور ان تمام تر چیزوں سے محروم ہو گئے، تو وہاں پر نقصان ہی نقصان ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، کتنے برے یہ آقا ہیں اور کتنے برے یہ ساتھی ہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، جنات ان باغات میں تجری من تحتها الانہار کے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا چاہنا حکمت کاملہ کے مطابق ہوتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہرگز دنیا اور آخرت میں ان کی مدد نہیں کرے گا۔ بڑے احتمالات اس آیت کے ذکر میں دیے گئے، مگر جو آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ بھئی پیغمبر اکرم کے بارے میں جس کا یہ خیال ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا میں اور آخرت میں، وَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو پھر وہ کوئی رسی بلندی تک کھینچ کر لے جائے، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اس کے بعد اسے کاٹ ڈالے، فَلْيَنظُرْ، اور دیکھے، هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کہ اس کی ترکیب اس کے غم و غصے کو دور کرتی ہے۔ یعنی ایک تو یہ جو الفاظ ہیں اس کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ ایکسرسائز کر کے دیکھ لو، یہ تم جو کہہ رہے ہو کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا تو اللہ مدد کرے گا، یہ تو اللہ بتائے گا نا، نہیں کرنی ہوگی تو بھی اللہ بتائے گا، تو اللہ تو بتا رہا ہے کہ وہ اپنے رسول کی مدد کرے گا۔ تمہارا اگر یہ خیال ہے کہ نہیں یہ رسول جو ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے اور بالآخر معاذ اللہ جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو اس کا دھرم، اس کا دین، اس کا پیغام سب ختم ہو جائے گا، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا یہ گمان ہے، کوئی یہ سمجھتا ہے، تو پھر وہ ایک کام کرے کہ آسمان تک جانے کے لیے کوئی رسی لے اور پھر وہاں تک پہنچے اور اسے کاٹ ڈالے، یعنی اس طریقے سے اپنے غصے کو دور کرنے کی کوشش کرے، یہاں تک کہا گیا کہ خودکشی کر لے اور پھر دیکھے کہ کیا اس طریقے سے اس کا غیظ اور غصہ ختم ہوتا ہے۔ یعنی یہ تھوڑا سا طنز والا انداز ہے۔ اس کے بارے میں ایک علامہ سید علی نقوی صاحب نے الگ سے بھی احتمال دیا ہے جو بہت خوب ہے، جو فرماتے ہیں کہ ایک مطلب اس کا یہ بھی آتا ہے جو ہمارے اس محاورے میں ادا ہوتا ہے کہ زمین آسمان کے قلابے ملا لیں، اس کے بعد بھی وہ اللہ کی اس مدد کو نہیں روک سکتا جو اس کے غم و غصے کی باعث ہے۔ یعنی یہ جو الفاظ ہیں فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، یہ اردو کے اس محاورے کی طرح سے ہے کہ جس میں کوئی زمین آسمان کے قلابے ملا لے، یعنی تمہیں جو کہنا ہے کہتے رہو، جو کرنا ہے کرتے رہو، اور اس کے ذریعے سے اگر تمہارا کوئی غم و غصہ دور ہوتا ہے تو کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لو، مگر جو اصل معاملہ جو تمہاری قد کی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں دکھ ہو رہا ہے، پریشانی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں سن لو کہ وہ مدد بہرحال پروردگار کی اپنے رسول کے شامل حال رہے گی۔ آیت نمبر 15 پر یہ صفحہ الحمدللہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ حج، آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 23، 16 سے 23 تک۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اسی طرح ہم نے اسے اتارا ہے کھلی ہوئی نشانیوں کی صورت میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اس بنا پر کہ اللہ منزل مقصود تک پہنچاتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، مگر وہ حکیم علی الاطلاق ہے، تو اس کا کوئی بھی کام بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوتا، جیسے کہ دوسری جگہ پر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اسے حتماً اپنے راستوں تک پہنچا دیتے ہیں، ہدایت کر دیتے ہیں۔ تو یہ خدا کا ہدایت چاہنا ایسے افراد کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، ان 6 گروہوں کا پہلے عنوان قائم کیا گیا کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ کہ جو یہودی ہیں، تابعین، نصارہ یعنی عیسائی، اور مجوس، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ،
اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اور بلا شبہ اللہ ہر چیز پر حاضر اور ناظر ہے۔ یعنی بہرحال اس دنیا کے اندر کوئی آخری فیصلہ کہاں ہو پائے گا؟ ہر شخص اپنی اپنی دلیلیں پیش کرتا ہے، جو حق پر ہیں وہ بھی اور جو باطل پر ہیں وہ بھی۔ کہیں پر جذبہ ہوتا ہے کہ حق کے آگے سرنڈر کر دیا جائے اور باطل سر تسلیم کم کر دے، مگر اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال چونکہ محدود اختیار پروردگار عالم نے اس دنیا میں دیا ہوا ہے، لہذا ایک انسان اپنے اس اختیار کو مس یوز کرتے ہوئے اپنے باطل عقیدے پر باقی رہتا ہے۔ تو آخری فیصلہ جو ہے وہ تو یقیناً میدان قیامت ہی میں ہوگا، جہاں صاحبان ایمان کو جزا بھی مل جائے گی اور جو اپنے اس باطل عقیدے کے اوپر اصرار کے ساتھ باقی ہیں ان کو اس کی سزا بھی بھگتنا پڑ جائے گی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان گروہوں سے کیا مراد ہے؟ صاحبان ایمان تو واضح ہیں، پھر اس کے بعد ہادو کے ذریعے سے یہودیوں کا ذکر کیا گیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آگے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سابعین کا ذکر ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ یا ستارہ پرست تھے یا جناب یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہود اور نصارہ کے عقائد کا کچھ ایک بلینڈ کر کے ایک مکسچر سا بنایا انہوں نے اور اس کو وہ فالو کرتے تھے۔ ان کے عقیدے کے اندر پانی کی بڑی اہمیت تھی، لہذا وہ لوگ عام طور پر دریا کے کنارے آبادیاں بنا کر رہا کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد نصارہ یعنی وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے میں بھی وہ غلو کا شکار ہو گئے اور تثلیث اور ٹرینٹی کے قائل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد مجوس کا ذکر ہے، مجوس یعنی وہ کہ جو آگ کے لیے خاص احترام کے قائل ہیں بلکہ وہ عبادت کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ والذین اشرکوا، اور وہ کہ جنہوں نے شرک اختیار کیا، یہ واضح طور پر بت پرست ہے۔ اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ مجوس جو ہیں ان کا ذکر یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کے اندر جہاں پر آیا ہے، اور اس کے بارے میں بھی روایتیں اس طرح کی ہیں کہ ان کے پاس بھی کوئی نبی آیا تھا مگر انہوں نے ان تعلیمات کو بھلا دیا اور اس کے بعد پھر انحرافات کا شکار ہو گئے۔ آگے پروردگار عالم جو اگلی آیت ہے اس میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ علم ترا، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، کہ یقیناً اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، شجر، چوپائے اور انسانوں میں سے ایک بڑی تعداد اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وکثیر حق علیہ العذاب، اور ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جن کے اوپر عذاب ثابت ہے، یعنی جن پر عذاب مقرر کر دیا گیا ہے۔ ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے پھر اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب اس کے اندر جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے پہلے زمین اور آسمان میں جو افراد ہیں ان کا ذکر کیا، تو آسمان میں تو چلیے فرشتے ہیں، ملائک ہیں، اور زمین میں تو انسان ہی ہیں، تو ان کے جو سجدے کا ذکر کیا گیا اور من کے ساتھ، تو پھر یہ جو سجدہ ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور من تو پھر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، ورنہ تو اس دنیا کے اندر ظاہر ہے کہ دوسری مخلوقات بھی ہیں، مگر من کے ذریعے سے جب ذوی العقول کا ذکر کیا گیا یعنی صاحبان عقل ہیں، تو انسانوں ہی کے حوالے سے آگے یہ بھی کہا گیا کہ بڑی تعداد ہے کہ جو سجدہ کرتے ہیں اور بڑی تعداد ہے کہ جن کے اوپر عذاب مقرر ہو چکا ہے۔ تو پھر یہاں پر اور وہاں پر ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہوگا؟ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے اس فرق کو بہت عمدگی کے ساتھ بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک تو وہ سجدہ ہے جو اطاعت کے معنی میں ہے، جو تکوینی اعتبار سے ہے، قہری غلبے کی وجہ سے ہے، اطاعت ہے، کہ قوانین قدرت ہیں وہ کار فرما ہے، تو بہرحال سب کے سب پروردگار عالم کی اطاعت میں مصروف ہیں۔ جس طرح سے ہم سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں، چوپایوں کو دیکھتے ہیں، تو ان سب کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ یہ اطاعت میں مصروف ہیں اور یہی ان کی طرف سے پروردگار عالم کے لیے سجدہ ہے۔ اس معنی کے اندر انسان بھی شامل ہے، فرشتے تو ہیں ہی مگر انسان بھی شامل ہے، کہ بہرحال انسان کو جس طریقے سے پروگرام کیا گیا ہے جہاں پر اس کا اختیار نہیں ہے، تو وہ سارا نظام جو ہے پروردگار عالم کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ مثلا ایک انسان ہے، وہ اپنی آنکھوں سے ہرے کو ہرا دیکھتا ہے، پیلے کو پیلا دیکھتا ہے، تو یہاں پر کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اطاعت جبری ہے اور قہری ہے، اور اس کے اندر وہ مجبور بھی ہے۔ لہذا یہ تمام تر اطاعتیں اس سجدے کو بتاتی ہیں جو پہلے مرحلے کے اندر یہاں پر سمجھایا گیا، اور پھر جو آخری مرحلے میں بتایا گیا وہ کثیر من الناس و کثیر حق علیہ العذاب، کہ ایک بڑی تعداد ہے انسانوں میں سے جو سجدہ کرتی ہیں، یہ وہ اختیاری سجدہ ہے۔
کہ جہاں پر ایک انسان اپنے اختیار سے انہی آنکھوں سے کہ جن کو وہ ہرا اور پیلا دیکھنے پر مجبور ہے، مگر انہی آنکھوں کو جب وہ حرام منظر سے ہٹا لے تو یہ جو اس نے اطاعت پروردگار کی ہے، یہ گویا اس کی طرف سے اپنے اختیار کے ساتھ سجدہ کرنا ہے اور اختیار کے ساتھ اطاعت کرنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو نہ کرنے کی وجہ سے پروردگار عالم کی طرف سے عذاب مقرر ہوتا ہے اور پروردگار عالم کی طرف سے ذلت اور رسوائی لکھ دی جاتی ہے، اور جو اطاعت میں مصروف ہے تو وہ یقیناً پروردگار عالم کی طرف سے عزت اور احترام کا مستحق ہوتا ہے، جو آخر میں بیان کیا گیا۔ یہ آیت نمبر 18 وہ ہے کہ جس کے پڑھنے پر مستحب ہے کہ سجدہ کیا جائے۔ آگے پروردگار عالم نے دو گروہوں کا ذکر کیا، آذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو فریق ہیں جو اپنے پروردگار کے بارے میں باہم دیگر مقابل ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے کہ وہ قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ دو گروہوں سے مراد ہیں میدان بدر میں مقابلہ کرنے والے دو گروہ، جن میں ایک طرف مولا علی علیہ السلام، جناب حمزہ علیہ السلام، جناب عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب علیہ السلام تھے جو مقابلے کے لیے نکلے تھے، اور ان کے مقابلے میں آئے تھے ولید، عتبہ اور شیبہ۔ یہ افراد تھے کہ جن سے مقابلہ کیا تھا ان تین نے، تو یہ دو گروہ ہو گئے۔ تو ان میں سے ظاہر ہے کہ مولا علی، جناب حمزہ اور جناب عبیدہ جو تھے وہ پروردگار عالم کی طرف سے تھے، گویا حزب اللہ تھے، پروردگار عالم کے لیے قربتاً اللہ میدان میں آ کر جہاد کر رہے تھے، اور جو مقابلے پر آئے تھے وہ خدا کے مخالف تھے، بت پرست تھے اور مشرک تھے۔ پروردگار فرماتا ہے اختصموا فی ربہم، انہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں مقابلہ کیا، اختصام کیا یعنی ایک دوسرے سے لڑے۔ والذین کفروا، تو وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا تھا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے قطع کیے جائیں گے آگ کے کپڑے۔ اب یہ ان کے اوپر جو عذاب آنے والا ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے، معاذ اللہ ونعوذ باللہ من ذلک۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی، گرم گرم پانی انڈیلا جائے گا۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، تو گل جائیں گی وہ تمام چیزیں جو ان کے بطن میں ہوں گی، ان کے پیٹ میں ہوں گی، جو ان کے اندر ہوں گی، اور ان کی کھالیں بھی گل جائیں گی۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے کہ جو ان کو مارے جائیں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ، جب بھی وہ وہاں سے نکلنا چاہیں گے تاکہ اس غم سے اور رنج سے چھٹکارا حاصل کریں، اُعِیدُوا فِیہَا، تو ان کو واپس اس میں پلٹا دیا جائے گا۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِیقِ، چکھو یہ عذاب جلنے کا، یعنی جلانے والا عذاب جو ہے اس کو چکھو۔ ان اللہ، یقیناً اللہ، یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، داخل کرے گا صاحبان ایمان کو اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے ان کو۔ یعنی یہ پروردگار کی طرف سے گویا سائملٹینیس کانٹراسٹ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک وہ ہے اور ایک یہ ہے، کہ وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے ان کو یقیناً اللہ داخل کرے گا جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ، ان کو پہنائے جائیں گے وہاں پر کنگن سونے کے اور موتی کے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کے لیے لباس ہوگا ریشم کا۔ اور بھی جزائیں ہیں کہ جو آگے بیان ہو رہی ہیں مگر وہ اگلے صفحے پر آئیں گی، تو انشاءاللہ اس کو کل ڈسکس کریں گے۔ مگر اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جنت کا ایک پروٹوکول ہوگا، وہاں پر اس طریقے سے ان کو آنر کیا جائے گا، اکوموڈیٹ بھی کیا جائے گا اور آنر بھی کیا جائے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ حج، آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 24 سے 30۔ پروردگار عالم جزا اور ثواب جو ایمان والوں کو جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے ہیں ان کو بیان فرما رہا تھا، اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے، ان باغوں میں داخل کرے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ یہ ایک ان کی جزا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ان کا پروٹوکول وہاں پر ہوگا کہ انہیں وہاں پر پہنائے جائیں گے سونے کے اور موتی کے کنگن، اور جو ان کا لباس ہوگا وہ ریشمی لباس ہوگا۔ ظاہر ہے کہ دنیا دار تکلیف ہے، یہاں پر ذمہ داری تھی کہ مردوں کو سونا نہیں پہننا، اسی طرح سے ریشم نہیں پہننا، مگر وہاں پر پروردگار عالم کی طرف سے ان کو یہ اعزاز دیا جائے گا، اور ان تمام تر
چیزوں سے استفادہ کرنے کی نہ فقط اجازت ہوگی بلکہ ایک انعام کے طور پر ان کو پیش کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دو مانوی جزائیں ہیں کہ جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کی ہدایت کی جائے گی پاک و پاکیزہ گفتگو کی طرف۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خود کتنا بڑا انعام ہے کہ کسی کی گفتگو میں شائستگی ہو، پاکیزگی ہو۔ ایک دوسرے سے بات کرنا کس طریقے سے کیا جائے، گالم گلوچ کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، پھکڑ پن کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، بیتو کے مزاح کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، اور گفتگو کے اندر ایک شائستگی ہو، اخلاق ہو، تہذیب ہو، گفتگو میں آداب ہو، سلام ہو۔ یہ تمام تر چیزیں اس دنیا میں بھی اگر لوگ سیکھ لیں تو اس کے نتیجے میں بہت ہی اچھا ایک ماحول بن جاتا ہے۔ یہاں پر احساس کرنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ پروردگار عالم اسے اہل جنت کے لیے ایک جزا کے طور پر بیان کر رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ خود جو ان کے زبان پر مختلف کلمات حمد جاری ہوں گے، مثلا کلمہ طیبہ ہے، توحید کا بیان ہے، رسالت کا بیان ہے، معصومین کی ولایت کا بیان ہے، وہ سب بھی اس میں شامل ہے۔ وَہُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کی ہدایت کی جائے گی اس راستے کی طرف جو اس کا راستہ ہے کہ جو حمد و ثنا کا حقدار ہے، لائق ستائش پروردگار عالم کی طرف، یعنی خود قربت پروردگار جو ہے وہ مزید ان کو حاصل ہو جائے گی۔ یہ بھی ایک اور بڑی مانوی جزا ہے کہ جو ان کو حاصل ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس کا کوئی اختتام تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ پروردگار عالم کی معرفت کا کوئی نقطہ آخر ممکن نہیں ہے، وہ خود لامحدود ہے تو اس کی معرفت بھی لامحدود ہے۔ اس کے بعد پھر پروردگار عالم ذکر کرتا ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اللہ کے راستے سے روکا اور مسجد الحرام سے روکا۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، جو کافر ہیں، اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اور اس مسجد حرام سے روکا جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے قرار دیا ہے، الذی جعلناہ للناس، یعنی یہ تمام لوگوں کے لیے ایک عالمی عبادت گاہ کی حیثیت اس کی ہے۔ یہ ہم خود حج کے معاملے میں بھی دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ للہ علی الناس حج البیت، کہ لوگوں کی ذمہ داری ہے، لوگوں کے ذمے پر ہے، اور اللہ کا یہ حق ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں۔ تو یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے، تو لوگ آئیں گے اور یہاں پر اپنی ذمہ داری کو ادا کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمان ہونا اس کی ایک شرط ہے۔ اب یہاں پر جب لوگ آئیں گے تو وہ بہت سے افراد کے جو مقامی یہاں پر رہ رہے ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ ہر طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، وہ ہر طرح سے ان کو ویلکم کریں، اس لیے کہ ان کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے۔ یہ جگہ جو ہے وہ ایک بین الاقوامی عبادت گاہ کے طور پر ہے، تو ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اس حد تک ویلکم کرے کہ بعض فقہا نے تو فتویٰ بھی دیا کہ ان کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مکان کا کرایہ وصول کریں حاجیوں سے جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں تک کہا گیا کہ وہ اپنا صحن کم سے کم خالی کر دیں ان حاجیوں کے لیے تاکہ وہ اس میں رہیں اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور اپنی عبادت کو انجام دے کر پھر اپنے وطن روانہ ہو جائیں۔ اور اکثر علماء نے اس کو ایک اخلاقی حکم مانا کہ یہ اخلاقی حکم ہے، بہرحال اگر وہ ملکیت ان کی ہے تو وہ اس کا کرایہ وصول کر سکتے ہیں، مگر جس طرح سے ایکسپلائٹیشن اور استحصال آج کل ہوتا ہے، الامان الحفیظ۔ پروردگار عالم یہاں پر بہرحال جو اعلان کر رہا ہے وہ بہت واضح ہے کہ سواء العاکف فیہ والباد، کہ برابر ہیں مجاور بھی اور جو باہر سے آنے والے ہیں وہ بھی، یعنی جو مقامی ہیں جو رہ رہے وہ بھی اور جو باہر سے آنے والے ہیں، یہ اس کے اندر بالکل مساوی ہیں، برابر ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو اس میں ظلم و تعدی کے ساتھ غلط روی کرنا چاہے ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ غلط کام کہیں پر بھی کیا جائے غلط ہے، مگر ظاہر ہے کہ زمان و مکان کے بدلنے سے اس عمل کا ویٹیج بھی بدل جاتا ہے۔ ایک ہی عبادت ہے، انسان اپنے گھر میں کرے اور مسجد میں کرے، ثواب بدل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے خدا نہ کرے کہ ایک ہی گناہ ہے، انسان اپنے گھر میں کر رہا ہو اور مسجد کے اندر کر رہا ہو، تو مسجد میں وہی گناہ اگر کیا جائے گا تو اس کا ویٹیج بڑھ جائے گا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شراب پینا حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، مگر مسجد میں شراب پینا اس گناہ کا وزن اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو خدا نہ کرے کہ کوئی اگر مسجد الحرام کے اندر یا اس حرم کی حدود کے اندر اس طرح کی کوئی حرکت کرے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ انتہائی برا کام مانا جائے گا، یعنی اس کا جو گناہ ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ مانا جائے گا۔ تو اس میں ہر طرح کی غلط روی شامل ہے۔
اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے پر ظلم کرنا، ایک دوسرے کو خدا نہ کرے کہ قتل کرنا، زخمی کر دینا، کسی کی کوئی چیز چرا لینا، حد یہ ہے کہ گالم گلوچ کرنا، وہ بھی اگر حدود حرم کے اندر ہو رہا ہے تو یقیناً یہ ریلیٹیولی اور بڑا گناہ بن جائے گا۔ تو پروردگار عالم یہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، نذقھم من عذاب علیم، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ یہ بحث اب حج ہی کے حوالے سے چل رہی ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے معین کیا ابراہیم کے لیے مکان بیت کا، یعنی جو بیت کی جگہ ہے، یعنی جہاں پر خانہ کعبہ کو رینوویٹ کرنا ہے، ری بلڈ کرنا ہے، جہاں پر اس کی بنیادوں کو بلند کرنا ہے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی تھا، مگر اب اس کی بنیادیں موجود تھیں اور وہ مکان جو تھا وہ طوفان نوح کے موقع پر ختم ہو چکا تھا اور اس کو ری بلڈ کرنا تھا۔ تو وہاں پر جو عبارت ہم نے پہلے پڑھی تھی سورہ بقرہ میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بلند کر رہے تھے۔ تو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بنیادیں تھیں، مگر چونکہ مکان گر چکا تھا تو ان بنیادوں کو بلند کر کے اس کو ری بلڈ کرنا تھا، سر نو تعمیر کرنا تھا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم دیا گیا تو تفاسیر کے اندر آیا کہ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے کہ کہاں تعمیر کرنا ہے، تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے نشاندہی کی گئی، اس کو یہاں پر گویا بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ہم نے معین کیا ابراہیم کے لیے مکان البیت کہ اس گھر کی جگہ کیا ہے، کہاں پر اس کو رینوویٹ کرنا ہے اور کہاں پر اس کو ری بلڈ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد مقصد بیان کیا گیا کہ اس گھر کا مقصد کیا ہے، اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دو، یعنی یہ جو گھر ہے یہ توحید کی علامت بن جائے گا، قبلہ بن جائے گا، اور تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ کسی کو بھی میرے ساتھ شریک قرار مت دو۔ وطاہر بیتیا للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور پاک رکھو میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، اور رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ طواف اہم ترین عبادت جو خانہ کعبہ کے گرد ہی ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، نماز کے مختلف ارکان ہیں کہ جو یہاں پر بتائے جا رہے ہیں۔ اور ویسے بھی انسان سجدہ کرنا چاہے تو بہرحال کر سکتا ہے، اور وہاں پر اگر کرے تو اس کا ثواب اور بھی زیادہ ہوگا۔ یہاں پھر یاد رکھنے والی بات ہے کہ پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کو بیتیا کہا، یہ میرا گھر ہے۔ یہ ظاہر کی نسبت کے لیے ہوتا ہے، ورنہ خداوند متعال کسی مکان کے اندر رہ کر قیام نہیں کرتا یا وہاں پر اپنا وقت نہیں گزارتا۔ خدا جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، نہ زمانے میں محدود ہو سکتا ہے نہ مکان میں محدود ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اس مکان کا شرف اور اس کی نسبت کو سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے اپنی طرف منسوب کیا کہ اسے عام مکان مت سمجھنا، یہ اہم مکان ہے، جس کے بعد وہ تمام تر اصطلاحات ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، جس میں ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے، روح اللہ کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے اگر مولا کائنات کو عین اللہ یا ید اللہ یا وجہ اللہ کہا جائے تو اسی پر اس کو سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات کہ یہاں پر پاک رکھنا مراد ہے، یعنی وہ مکان جو پہلے سے پاک ہے، ابھی تو کوئی نجاست نہیں ہے، مگر اس نجاست نہ رکھنے والے مکان کو، طاہر و مطہر مکان کو اس طہارت پر باقی رکھنا، جس کے ذریعے سے آیت تطہیر میں بھی طہارت کو مینٹین رکھنے کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہاں بھی پروردگار عالم کا یہ اعلان ہے کہ آپ کو ویسا پاک و پاکیزہ رکھے جو پاکیزگی کا حق ہے، جو اہل بیت کے حوالے سے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی، مقصد بیان کر دیا گیا۔ اب اہم ترین مقصد جو خانہ کعبہ کے ساتھ لنکڈ ہے اور وہ ہے حج، تو اس کا اعلان ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ لوگوں میں اعلان کر دو۔ پھر دیکھیے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے، الناس تمام انسانوں میں اعلان کر دو، اذن بالحج، حج کا اعلان کر دو، یاتوک رجالا، لوگ آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، وعلی کل ضامر، اور ضامر پر بھی آئیں گے۔ ضامر کا مطلب ہوتا ہے پتلی دبلی سواریاں۔ وہ پتلی دبلی سواریاں کیوں ہوتی تھی؟ یہ کنایا ہے تیز رفتاری سے، کہ چونکہ پتر اونٹ وغیرہ کو اس طرح سے رکھا جاتا تھا کہ وہ تیزی کے ساتھ پھر دوڑ سکے۔ جہاں پر ان کو اس طریقے سے مینٹین کیا جاتا تھا، لک آفٹر کیا جاتا تھا، اس جگہ کو مزمار کہا جاتا تھا۔ تو یہ اس سے کنایا ہے۔ اور اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا تو اس کے اندر آج کل ہوائی جہاز بھی شامل ہو جائیں گے اور دوسری سواریاں بھی شامل ہو جائیں گی۔ اور اگر کبھی وہ نوبت آئی
کہ اس دنیا سے یعنی زمین کی وسعتوں سے باہر کسی اور سیارے کے اندر لوگوں نے رہنا شروع کر دیا، تو وہاں پر بھی جو اہل اسلام ہوگے ان کے لیے بھی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ وہاں سے جو سواریاں ہوں، چاہے راکٹ ہو یا کچھ اور، وہاں سے بھی وہ آئیں اور پھر حج کے لیے خانہ کعبہ کے پاس پہنچیں اگر وہ استطاعت رکھتے ہیں اور شرائط پوری ہوتی ہے۔ تو پروردگار عالم یہی فرما رہا ہے کہ لوگ آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے اور دبلی پتلی تیز رفتار سواریوں پر بھی آئیں گے، یاتینا من کل فج عمیق، اور آئیں گے دور دراز راستوں سے آئیں گے، بہت دور سے لوگ آئیں گے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ دیکھیں جو ان کے لیے فائدے ہیں ان کو وہ آبزرو کریں۔ ایک تو ان کی قربت پروردگار، اس میں اضافہ ہوگا، یہ ان کا فائدہ ہے، گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، یہ ان کا فائدہ ہے، اور اس کے علاوہ جب اتنی بڑی کانفرنس ہوگی تو ایک دوسرے کو سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا، ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو جاننا آسان ہو جائے گا، جو فاصلے ہیں وہ کم ہو جائیں گے، دلوں کے فاصلے کم ہو جائیں گے، اور بہت سا بزنس بھی اس طریقے سے ہوتا ہے جو ہم خود دیکھتے ہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، اور اللہ کا نام لو ایام معلومات میں یعنی معین دنوں میں۔ یہ اللہ کا نام لینا خاص طور پر اس حوالے سے کہا گیا، ویسے تو ذکر پروردگار ہوتا ہی ہے، مگر خاص ایام معلومات اس سے مراد لیا گیا ایام تشریق کو، جو مینا کے میدان کے اندر حاجی حضرات گزارتے ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ۔ تو 10 ذی الحجہ جو ہے یوم النحر ہے، اور پھر اس کے بعد 11، 12، 13 تک بھی فقہ کے اندر اختلافات کے ساتھ لیکن بہرحال گنجائش موجود ہے کہ قربانی کی جا سکتی ہے، تو جو جانور کو قربان کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ اس سے مراد لیا گیا ہے۔ علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، خود پروردگار فرما بھی رہا ہے کہ اس پر کہ جو تمہیں رزق دیا اس نے چوپایوں کا، اس میں گائیں، بھیڑ، بکریاں، اونٹ وغیرہ آ جاتے ہیں۔ فکلوا منہا، تو کھاؤ اس میں سے، واطعموا البائس الفقیر، اور جو محتاج ہیں، فقیر ہیں، غریب ہیں، ان کو بھی کھلاؤ، یعنی تمہارے لیے بھی کھانا جائز ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ جاہلیت کے زمانے میں جو مشرکین تھے وہ اپنی قربانی سے خود کھانے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، تو پروردگار نے فرمایا کہ جائز ہے تمہارے لیے، تم خود بھی کھاؤ اور جو فقراء ہیں، جو محتاج ہیں، ان کو بھی کھلاؤ۔ ثم لیغدوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتیق، پھر اس کے بعد جو کثافتیں، گندگی تمہارے جسم پر آئی ہے اس کو دور کرو۔ اب ظاہر احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں جس میں حج کیا جاتا ہے، تو اس میں اگر کافی دن اس طرح سے گزار دیے جائیں، چند دن بھی اگر گزار دیے جائیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب ناخن نہیں کاٹ رہا ہے، اسی طرح سے بالوں کے اندر تیل نہیں ڈال رہا ہے، خوشبو نہیں لگا رہا ہے، اس خوف سے کہ بال نہ ٹوٹ جائیں، نہانے میں بھی کمی کر رہا ہے، تو یہ تمام تر پابندیاں جو احرام کی حالت میں ہوتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں انسان کے جسم کے اوپر میل وغیرہ جم جاتا ہے اور بہت ساری کثافتیں آ جاتی ہیں۔ تو جب وہ پابندیاں ختم ہو، اس کا اپنا موقع ہوتا ہے جس کا ذکر مناسک حج میں آتا ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب احرام کی پابندیاں ختم ہو جائے تو اب جائز ہو گیا، اور اب وہ ان گندگیوں کو اور ان کثافتوں کو دور کرے اور اپنی روٹین کی زندگی شروع کرے۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور جو تم نے نظر کی تھی دوران حج، دوران مناسک، ان کو پورا کرو۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف کرو خانہ کعبہ کا جو اہم رکن ہے حج بیت اللہ کا۔ بالبیت العتیق، وہ گھر جو عتیق ہے، خانہ کعبہ کو ایک نام اس کا البیت العتیق ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ پرانا گھر، اور ایک دوسرا مطلب اس کا ہے کہ یہ آزاد شدہ گھر ہے، یعنی کسی اور کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ خود پروردگار عالم کے ماتحت ہے۔ اور ایک مطلب یہ بھی کہے گئے کہ طوفان نوح کے موقع پر پروردگار عالم نے بالآخر اس کی کسی نہ کسی طرح سے حفاظت فرمائی تھی، غرق نہیں ہوا تھا، بعد میں امتداد زمانہ سے یہ گرا تھا، میں اس کو کریکٹ بھی کر لوں۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ذالکہ، یہ ہے، اب یہ ہے سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ ہے حج اور حج سے متعلقہ باتیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو اللہ کی حرمتوں کی عزت کرے تو اس کے لیے اس کے پروردگار کے نزدیک وہ بہتر ہے، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے محترم بنایا ہے، اب جن چیزوں کو اللہ نے محترم بنایا اس کو محترم نہ ماننا، یہ گویا اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا ہے۔ جن مہینوں کو اللہ نے محترم بنایا، مثلا محرم کا مہینہ، اسی طریقے سے ذیقات کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ، رجب کا مہینہ، یہ محترم مہینے ہیں۔ اسی طرح سے وہ جگہ جیسے بیت اللہ الحرام، خانہ کعبہ، اسی طرح سے مسجد الحرام، اسی طریقے سے وہ حدود حرم، اور اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں، یہ تمام کی تمام تر چیزیں حرمات اللہ میں آتی ہیں، اور شاعر اللہ جس کا لفظ آگے استعمال ہونے والا ہے اگلے پیج پر، وہ بھی تقریباً اس کا سنونیم ہے اور اس کا مترادف ہے۔ بہت سے علماء کرام نے اس کو بالکل ہم مانا ہے۔
وَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، یعنی یہ کرنا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم اس پر تاکید کر رہا ہے، اور اس کو شرک کے ساتھ نفی کرنا بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ جس کو پروردگار نے محترم قرار دیا ہے اس کو محترم بھی نہ ماننا توحید کے نام پر، یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی اور تجاوز ہوگا۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کر دیے گئے چوپائے، یعنی وہ جانور سوائے ان کے الا ما یتلی علیکم کہ جن کے بارے میں تم کو پہلے سے بتا دیا گیا، یعنی خود ساختہ طور پر کچھ حرام بھی مت کرو، جن کو حلال کیا گیا ہے وہ حلال ہے، تمہارے سور حرام ہے وہ بتا دیا گیا۔ اسی طریقے سے مثلا جس کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ حرام ہے، وہ تم کو بتا دیا گیا، تو وہ پہلے سے اپنی جگہ پر ہے، اس کے علاوہ تمہارے لیے حلال ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، اور بتوں کی نجاست سے اپنے آپ کو بچاؤ، بت پرستی کے قریب مت جاؤ۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹ کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ جو قول الزور ہے اس کا ترجمہ جھوٹی بات، یہ لغت کے لحاظ سے ہے، اور پھر تفسیر کے اندر اس سے مراد گانا وغیرہ بھی بیان کیا گیا، بعض لغت کے اندر بھی اس کو گانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ بتوں کی ناپاکی کے ساتھ اس کا جوڑ اس لحاظ سے ہو کہ شاید وہ پوجا گانا بجانے کی صورت سے کیا کرتے تھے، اور بھی اس کے اندر گنجائش ہے کہ جھوٹی گواہی بھی اس میں شامل ہو، اور بھی بہت ساری لغویات جو انسان زبان سے کرتا ہے وہ سب کے سب اس میں شامل ہو، تو ان سے رکنے کا کہا گیا ہے، جس پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ حج، آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 37، 31 سے 37 تک۔ پروردگار عالم نے گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ ہدایت دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو بتوں کی نجاست سے بچاؤ، دور رکھو، یعنی جس طرح سے ایک انسان گندگی کے ڈھیر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اس کا ذوق سلیم صفائی کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ گندگی کو پسند نہیں کرتا، تو جس طریقے سے گندگی کے ڈھیر سے اپنے آپ کو بچاتے ہو اسی طریقے سے بتوں کی نجاست سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اسی طرح قول زور سے جس کی تشریح جھوٹ سے بھی کی گئی کہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، جھوٹی گواہی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اسی طرح سے آلات غنا وغیرہ سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر یہاں پر بحث آگے بڑھتی ہے کہ حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، حنیفیت کو اختیار کرتے ہوئے اور مشرک نہ بنتے ہوئے، یعنی باطل کے تمام راستوں سے کنارہ کش ہوتے ہوئے صراط مستقیم پر سیدھے آگے بڑھتے چلے جاؤ، اپنے آپ کو خدا کے لیے خالص کر لو۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَکأنما خر من السماء، تو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آسمان سے گر پڑے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، تو جب وہ آسمان سے گرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ یا تو کوئی اسے اچک لے گا، ایک ایسا پرندہ کہ جو مثلا مردار خور ہے، جو اسے اچکنے کے لیے تیار موجود ہے، اور وہ جیسے ہی گرے اس کو وہ اچک لے، یعنی پھر وہ بچ نہیں پائے گا۔ اب یہاں پر گویا آسمان کو توحید سے تعبیر کیا گیا، سمجھایا گیا کنایا کہ جس طرح سے آسمان ہے اور وہاں پر کوئی ہے تو محفوظ ہے، اور اگر آسمان سے وہ گرا تو پھر گرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمین پر آنے سے پہلے ہی یا تو کوئی اسے مردار خور پرندہ اچک لے گا اور اسے پارا پارا کر دے گا، او تہوی بہ الرِّیحُ فی مکان سحیق، اور اگر وہ زمین پر آ بھی گیا تو پھر یہ جو آندھیاں ہیں، تیز ہوائیں ہیں، وہ اسے پٹک پٹک کر نابود کر دیں گی، ادھر سے ادھر پھینکتی چلی جائیں گی، دور دراز مقام پر لے جائیں گی، اس کا وجود باقی نہیں رہ سکے گا۔ تو جس طریقے سے گرتے ہوئے کسی کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اسی طرح توحید سے جدا ہونے کے بعد بھی شرک کے نتیجے میں یہی کیفیت انسان کی ہو جاتی ہے، وہ بے وزن ہو جاتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی سبسٹنس باقی نہیں رہتا، اور پھر وہ اس طرح کے حوادث کی زد میں ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے توحید کے محفوظ پناہ گاہ، محفوظ آسمان کو ترک کر دیا ہے۔ ذالکہ، یہ ہے حقیقت حال۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے شعائر کی تعظیم و تکریم کرے تو وہ عظمت الہی سے دلوں کے تاثر کا لازمی نتیجہ ہے۔ شاعر اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ کے شاعر ہیں، تو اللہ نہیں ہے، یعنی کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے شاعر ہیں۔ شعیرہ کا مطلب ہوتا ہے علامت، اسی کی جمع ہے شاعر۔ شاعر اللہ یعنی اللہ کے شاعر، یعنی اللہ کی علامتیں، یعنی وہ کہ جن کے ذریعے سے انسان کا ذہن خدا کی طرف
متوجہ ہو. جس طرح علامت کی لفظ علم سے ہے کہ وہ ذریعہ ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے اندازہ کیا جا سکے، اسی طرح شعائر کی لفظ جو ہے شعور سے ہے جو علم و ادراک کے ہم معنی ہے. دلوں کے تاثر کا لازمی نتیجہ ہے یا دلوں کے تاثر کا ایک جز ہے، یہ دونوں ہی مفہوم آتے ہیں اور یہ نکلتے ہیں من سے. دراصل عملی پرہیزگاری کا اس وقت تک نہ اعتبار ہے نہ اس میں استحکام جب تک اس کے پیچھے دلوں کا احساس نہ ہو. اس لیے بھی تقویٰ کا بڑا تعلق دل ہی کے ساتھ ہے جو اصطلاح قرآنی میں مرکز شعور کا نام ہے. یعنی ایک تو وہ آرگن ہے کہ جس کو دل کہا جاتا ہے، مگر جب یہاں پر قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مرکز شعور. شاعر اللہ کی تعظیم کا قرآنی حکم اس تصور کی عمارت کا مسمار کرنے والا ہے جو دینی تقدس کے مرکزوں کی تعظیم اور خصوصیت سے بوسہ لینے کے وقت ایک ہلکے سے شرک شرک کی آوازیں بلند کراتا ہے. یہ حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب کا تبصرہ تھا جس کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، مگر بات بہت واضح اور روشن ہے. پہلے پروردگار عالم نے شرک کی مذمت کی، توحید کی دعوت دی پورے خلوص کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد شاعر اللہ کے تعظیم کو سمجھایا تاکہ ذہن انسانی اس بات کو سمجھے کہ اللہ کے شاعر کی تعظیم خدا کو مطلوب ہے اور یہ شرک نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ انسان توحید کا کوئی ایسا اوور ڈوز لے لے کہ جس کے نتیجے میں شاعر اللہ کی تعظیم کو وہ شرک سے تعبیر کرنے لگے، جو بہت بڑی زیادتی ہوگی اور کج فہمی بھی ہوگی. یعنی اس بات کی دلیل ہوگی کہ نہ انہوں نے توحید کو سمجھا اور نہ ہی قرآن کے پیغام کو سمجھا. پھر آگے سمجھایا جا رہا ہے لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، تمہارے لیے ان میں فائدے ہیں ایک مقررہ مدت تک. ثم محلها الی البیت العتیق، پھر ان کی جگہ اسی قدیم گھر کی طرف ہے، یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس. وہ جو پھر مناسک میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے حج کے حوالے سے کہ کس طریقے سے قربانی کو کیا جائے گا. حج کی قربانی ہو تو کہاں تک کی جا سکتی ہے، اور اگر عمرے کی قربانی ہے تو اسے کہاں پر کیا جائے گا. مگر یہاں پر پھر کلیریفائی کیا جا رہا ہے کہ تعظیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر مثلا وہ جو شاعر اللہ کے عنوان سے قربانی کے جانور ہیں تو ان کی تعظیم جو کرنی ہے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے دودھ سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا. منافع تمہارے لیے اس کے اندر ہے، یعنی تم اس کے دودھ سے استفادہ کر سکتے ہو، اس کے اون سے استفادہ کر سکتے ہو. اسی طرح سے اگر وہ مثلا اونٹ ہے تو ان کے اوپر سواری بھی کر سکتے ہو. اور اتنا سمجھ لو کہ یہ شاعر اللہ کا ایک مصداق ہے. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر قوم کے لیے ہم نے قرار دیا ہے عبادت کا ایک طریقہ. لفظ یہاں پر استعمال ہوا وہ منسکن ہے، تو منسکن کا ایک ترجمہ کیا گیا عبادت کا طریقہ، اور ایک اس عبادت کے اندر بھی خاص عبادت، اور وہ ہے قربانی. قربانی جو کی جاتی ہے وہ صرف اس امت میں نہیں ہے بلکہ ماضی میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ مختلف اور مذاہب اور ادیان کے ماننے والے کسی نہ کسی انداز سے قربانی کا ایک تصور رکھا کرتے تھے. پروردگار عالم اسی کی طرف گویا متوجہ کر رہا ہے کہ یہ سب کچھ کس لیے ہے، لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ یہ اللہ کا نام لیں جس کو ہم نے رزق کے طور پر، یعنی خدا نے رزق کے طور پر یہ جو چوپائے دیے ہیں ان کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے. تو ہم جانتے ہیں کہ قربانی اور نہر کے وقت بھی یہ طریق تقریر شرائط میں سے ہے کہ اللہ کا نام اس وقت لیا جائے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا خدا بس ایک ہی ہے. وَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرو. وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے حبیب خوشخبری دے دیجئے مخبتین کو. مخبتین یعنی لو لگانے والے، جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں خوشی اور خضوع کا اظہار کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، پروردگار کی بارگاہ میں لو لگاتے ہیں. پھر یہاں پر ان کی 4 صفات بیان کی جا رہی ہیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. یعنی وہ جو تعظیم اور حرمت کا اور احترام کا ایک احساس ہوتا ہے اس سے ان کے دل لرز جاتے ہیں کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور کس کا ذکر ہم سن رہے ہیں. تو یہ پہلی ان کی صفت ہے. وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اور جو مصیبتیں ان پر آتی ہیں اس پر یہ صبر کرنے والے ہیں. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، اور یہ نماز کے قائم کرنے والے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں.
تو پھر سن لیجئے، پہلی صفت ان کی یہ ہے کہ نام خدا، خدا کا ذکر جب ان کے سامنے آتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں، مصیبتیں ان پر آتی ہیں تو یہ صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ہیں مخبتین، اللہ سے لو لگانے والے، اللہ کے لیے خوشی اور خضوع کا احساس کرنے والے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور جو قربانی کے اونٹ ہیں، قربانی کے جانور، ان کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شاعر میں سے قرار دیا۔ یہیں سے آپ اندازہ کیجئے کہ شاعر اللہ کی فہرست ہے اور وہ طویل ہوگی، اس میں سے ایک چیز یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ صفا اور مروہ من شاعر اللہ، ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ، کہ وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو بھی اللہ نے شاعر اللہ میں سے قرار دیا تھا۔ تو اس فہرست کو سمجھا جا سکتا ہے اس کے ذریعے سے کہ اس کی یہ مصادیق ہیں، تو اور کیا کیا مصادیق اس کے ہو سکتے ہیں۔ لکم فیہا خیر، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا، اللہ کا نام لو ان کے اوپر، صواف، جب یہ لائن لگا کر کھڑے کرنے کی حالت میں ہوں، یعنی گویا جب ان کو نہر کیا جا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دوسرے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، حلال گوشت جانوروں کو، اور اونٹ کے لیے جو پروسیس ہے اس کو نہر کرنا کہتے ہیں، تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا نام لیا جائے گا، پھر وہ کھڑے ہوں گے اور اس موقع پر ان کی گردن کے اندر ایک خاص انداز سے گھونپ دیا جائے گا اس آلے کو، کہ جس کے نتیجے میں ان کا خون بہنے لگے گا اور بالآخر وہ گرنے لگیں گے، اور گرنے کے بعد ان کو جب آمادہ کر لیا جائے تو ان کے گوشت وغیرہ سے استفادہ کیا جائے گا۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، تو جب وہ گر جائیں کروٹ کے بل، فَكُلُوا مِنْهَا، تو کھاؤ ان میں سے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور اس کو بھی کھلاؤ کہ جو دست سوال دراز نہیں کرتے، اور جو دست سوال دراز کرتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، یعنی سوالی ہیں ان کو تو کھلاؤ ہی، جو سوالی نہیں ہے ان کو بھی کھلاؤ، ان کو اگنور مت کر دینا کہ جو اپنے وائٹ کالر ہونے کی وجہ سے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تم بھی کھا سکتے ہو، اس لیے کہ عربوں کے یہاں جاہلیت کے زمانے میں خود اپنے قربانی کے جانور سے کھانے کو حرام سمجھا جاتا تھا، تو اس کی بھی اجازت کا یہاں پر اعلان کر دیا گیا اور دوسروں کو کھلانے کی تاکید کر دی گئی۔ کذالک سخرناها لکم لعلکم تشکرون، اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے قبضے میں دیا شاید کہ تم شکر گزار ثابت ہوں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہیں پہنچتا اللہ کے پاس ان کا خون اور ان کا گوشت، ان کا گوشت بھی نہیں پہنچتا، ان کا خون بھی نہیں پہنچتا، یعنی تم یہ مت سمجھنا کہ اللہ کو ان کے گوشت کی ضرورت ہے یا ان کے خون کی ضرورت ہے۔ ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس جو پہنچتا ہے وہ تمہارا دل کا تقوی ہے، جو تمہارے اندر تقوی موجود ہے، خوف خدا کتنا ہے، وہ احساس کتنا ہے کہ تم خدا کے بندے ہو، خدا کی خاطر قربتا اللہ تم اس کام کو انجام دے رہے ہو، یہ امپورٹنٹ ہے۔ بہت سے دوسرے ادیان وغیرہ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا طریقہ رہا ہے، اور آج بھی شاید ہو کہ وہ جو جانور قربان کرتے ہیں پھر اس کا خون وغیرہ دیوار وغیرہ پر جو عبادت گاہ کی ہوتی ہے اس پر لگا دیتے ہیں۔ تو پروردگار عالم یہاں پر واضح کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ گوشت اور خون خدا تک نہیں پہنچتا، بالآخر گوشت لوگوں کی غذا بن جاتا ہے، خون کی خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل چیز تمہاری نیت ہے، تمہارے دل کی پاکیزگی ہے، تو وہ جتنی پاکیزگی اس کے اندر پیدا ہوگی اتنا ہی تم خدا سے قریب ہوتے جاؤ گے، یہی خدا تک پہنچتا ہے۔ خدا تک پہنچنا خود قربت کا ایک دوسرا مفہوم ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح سے اس نے اسے تمہارے قبضے میں دیا، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی بڑائی کو محسوس کرو، وبشر المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے دل اور دل میں موجود اس تقوی، مخبتین، لو لگانا، ان چیزوں کی طرف کتنا زیادہ متوجہ کیا ہے۔ شاعر اللہ کی تعظیم یہ تمہارے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں مل کر بتاتی ہیں کہ انسان کا جو شعور کا مرکز جس کو دل کہا جاتا ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے، سمجھنے کے بعد، جاننے کے بعد دل میں اس اثر کا پیدا ہونا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کہ جس کے بعد ذکر خدا آئے تو انسان سرسری سے نہ سنے بلکہ اس میں دل میں ایک خوف بھی پیدا ہو، جو بڑا کنسٹرکٹیو فیئر ہوتا ہے، نیگیٹو بالکل بھی نہیں ہے۔ جس پر یہ صفحہ مکمل ہو گیا آیت نمبر 37 پر۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔